وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ سعودی قطر تعلقات، منظر پس منظر۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ خلیج تعاون کونسل، جسے عرف عام میں GCC کہا جاتا ہے، کا قیام مئی 1981 میں عمل میں آیا تھا، جس کا مقصد خلیج کے 6 ممالک قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور عمان کے درمیان علاقائی سیاسی اور معاشی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ تاہم GCC میں مسائل تنازعات کے حل کا کوئی میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے 1991 سے کونسل مسلسل مسائل کا شکار ہے۔ 1991 میں قطر اور بحرین کے درمیان چند ایک جزائر کو لے کر جب تناؤ پیدا ہوا تو بالآخر قطر نے اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت انصاف سے نہ صرف رجوع کیا بلکہ اس کے فیصلے کو قبول بھی کیا۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان 1965 میں طے پائے معاہدے کے باوجود 1992 میں سرحد پر ہوئی جھڑپوں کے نتیجے میں 3 قطری شہری ہلاک ہوئے تھے۔ قطر کے مطابق یہ واقعہ اس کی سرحدی چوکسی قافوس پر ہوا تھا، تاہم سعودی عرب کے مطابق یہ واقعہ اس کی سرحدات کے اندر دو بدو قبائلیوں کے درمیان ہوئی جھڑپوں کا نتیجہ تھا۔ 1996 میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی حد بندی کا ایک معاہدہ ہوا جو 3 سال کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، تاہم اس کے نفاذ کے لیے 1 دہائی کا عرصہ لگا۔ سال 2000 میں قطر کے دوحہ شہر میں منعقد ہونے والی تنظیم اسلامی کانفرنس کی 9ویں چوٹی اجلاس کا سعودی عرب ولید عبداللہ نے بائیکاٹ کرتے ہوئے قطر پر اسرائیل سے تجارتی تعلقات کا الزام لگایا تھا، جبکہ اسی سال قطر نے اسرائیل کے تجارتی دفتر کو بند کروایا تھا۔ سال 2002 میں سعودی عرب نے الجزائر سیٹلائٹ ٹی وی کی ایک رپورٹ کو بہانہ بتاتے ہوئے اپنے سفیر کو دوحہ قطر سے واپس طلب کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ الجزیرہ چینل، جو امیر قطر کی ملکیت ہے، کے خلاف سعودی حکمران گروہ کے خلاف اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ 2002 میں ختم کیے گئے سفارتی تعلقات کی بحالی 6 سال بعد 2008 میں عمل میں آئی۔ 23 نومبر 2013 کو پہلا ریاض معاہدہ سعودی عرب، کویت اور قطر کے درمیان ہوا تھا، جس میں خلیجی تعاون کونسل کے ممالک میں عدم مداخلت اور مخالف گروہوں کی مدد اور تائید نہ کرنے اور مخالف میڈیا و اخوان المسلمین کی حمایت نہ کرنے سے متعلق تھا۔ اس معاہدے پر دوسرے دن بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی دستخط کیے تھے۔ دوسرا ریاض معاہدہ 17 اپریل 2014 کو کیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلے معاہدے کے نفاذ کے میکانزم پر توجہ دی گئی تھی، خصوصاً میڈیا کے مخالفانہ رپورٹنگ اور اخوان المسلمین اور علاقائی سلامتی سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ GCC ممالک داخلی خطرات سے نمٹنے کے لیے وزرائے خارجہ کے اجلاس منعقد کرتے ہوئے اقدامات تجویز کریں۔ اگر کوئی رکن ملک اس میکانزم کے خلاف اقدام کرتا ہو تو اپنی صیانت اور استحکام کے لیے کوئی بھی رکن ملک کوئی بھی اقدام کر سکے گا۔ اس معاہدے پر تمام 6 ممالک نے دستخط کیے تھے اور اس کے نفاذ کو پوری یقینی بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے کا تیسرا ریاض معاہدہ 16 نومبر 2014 کو کیا گیا۔ اس معاہدے نے پچھلے 2 معاہدات کی توثیق کرتے ہوئے اس معاہدے میں 2 نئے اصولوں کو شامل کیا گیا۔ پہلے اصول کے مطابق پچھلے 2 معاہدات کی کسی دفعہ پر عمل آوری کو پورے معاہدے کی ہی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس معاہدے کے دوسرے اصول کے مطابق تمام GCC ممالک کا یہ فرض ہوگا کہ عرب جمہوریہ مصر کی تائید و حمایت کرے اور مصر کی صیانت، سلامتی اور مالی مدد کرے اور مصر کے خلاف الجزیرہ کے مخالفانہ مہم کی مخالفت کرے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جبکہ ایک چینل کے خلاف واضح اقدام کا تذکرہ ایک معاہدے میں کیا تھا، اس کے علاوہ اس معاہدے میں غیر رکن ملک مصر کا تذکرہ کیا گیا تھا۔
2006 میں سعودی عرب نے قطر سے کویت تک گیس پائپ لائن کی منظوری کو ختم کیا، چونکہ یہ پائپ لائن سعودی الحدود سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس پائپ لائن کے لیے قطر اور کویت کے درمیان یادداشت مفاہمت پر دستخط سال 2000 میں ہوئے تھے۔ اس یادداشت مفاہمت کے مطابق کویت قطر سے گیس درآمد کر سکتا تھا۔ 2003 میں سعودی عرب نے یہ پائپ کو اس کے حدود سے گزارنے کی اجازت دی تھی۔ پائپ کے کام کی تکمیل تک قطر مائع گیس کو ٹینکس کے ذریعے کویت تک پہنچاتا رہا تھا۔ اس طرح سال 2006 میں سعودی عرب نے قطر سے متحدہ عرب امارات اور عمان کو قدرتی گیس کی سربراہی کے لیے ڈالے جانے والے پائپ لائن پر اعتراض کیا تھا۔ اسے ڈولفن پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ سعودی عرب کے اعتراض کے بعد متحدہ عرب امارات کو 2 ملین کیوبک فیٹ یومیہ گیس فراہم کرنے کے لیے ساحل سے متصل سمندر میں پائپ ڈالے گئے۔ پائپ لائن کی لمبائی 364 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ 2005 میں سعودی عرب نے قطر سے متحدہ عرب امارات کے درمیان زمینی پل کی تعمیر اور قطر و بحرین کے درمیان بھی پل کی تعمیر کے منصوبے پر اعتراض جتایا تھا، جس کے نتیجے میں قطر کو ان دونوں پروجیکٹوں کے کام کو 100 زر کرنا پڑا۔ بالآخر 2008 میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی تنازع کو سلجھا لیا گیا تو 2002 سے دونوں ممالک کے درمیان منجمد تعلقات کا دور ختم ہوا تو دو طرفہ سفیروں کا تبادلہ عمل میں آیا۔ دسمبر 2010 کے اواخر میں تیونس سے شروع ہوا انقلاب یاسمین سے بہار عرب کا آغاز ہوا تو 2011 کے سال تمام عرب اور مسلم افریقہ کے ممالک میں انقلابی تحریکات کا آغاز ہوا۔ تاہم خلیجی ممالک میں سوائے بحرین کے کسی اور ملک پر اس کا اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس بہار عرب کے دوران سعودی عرب اور قطر دونوں مخالف سمتوں میں کھڑے نظر آئے۔ خصوصاً مصر میں حکمران حسنی مبارک کی تائید میں سعودی عرب کھڑا تھا تو قطر کی تائید قاہرہ کے تحریر چوک میں جمع عوام کو حاصل تھی۔ اس وجہ سے قطر کے اسلام کو سیاسی اسلام کا نام دیا گیا اور قطر کو اخوان المسلمین کا حامی سمجھا گیا، اور مصر کے عالم دین یوسف القرضاوی جو اس وقت قطر میں جلائے وطن کو پناہ دیے کو لے کر 5 مارچ 2014 کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ قطر ان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے ان کی داخلی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور قطر پر 2013 میں ریاض میں کیے گئے صیانتی معاہدے پر عدم عمل آوری کا بھی الزام لگایا گیا، اور اخوان المسلمین کی تائید و حمایت کے علاوہ الجزیرہ چینل کی پشت پناہی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی امداد کا بھی قصوروار ٹھہرایا۔ سعودی عرب کو غصہ قطر پر سب سے زیادہ ترکی و ایران سے اس کے قریبی تعلقات پر تھا۔ نومبر 2014 میں سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے قطر کو اپنے سفیروں کو پھر ایک بار روانہ کرنے کا 8 ماہ کے بعد اعلان کیا۔ اس طرح ان 4 ممالک کے درمیان تناؤ کی جگہ پھر سے معمول کے حالات بحال ہو گئے، لیکن 3 سال بعد پھر ایک بار 5 جون 2017 کو بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر کے علاوہ افریقی ملک کومورون نے بھی قطر سے تعلقات منقطع کر لینے کا اعلان کیے اور ان ممالک کے سفیروں کو 48 گھنٹوں کے اندر ملک کو چھوڑ دینے اور قطری باشندوں کو اندرونی 15 یوم ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب نے قطر کو یمن کے خلاف GCC اتحاد سے نکال لینے کا اعلان کیا، حالانکہ یمن کے خلاف اتحاد میں قطر کے 1000 فوجی شامل تھے۔ وزارت خارجہ قطر نے اس کے جواب میں اپنے بیان میں تعلقات کو ختم کرنے کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ اس کے بعد 9 جون کو مذکورہ بالا چاروں عرب ممالک نے قطر کے 59 افراد اور تنظیموں کی ایک مشترکہ فہرست کو جاری کرتے ہوئے ان تمام کو دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جوڑ دیا اور بین الاقوامی علماء کونسل کے سربراہ علامہ یوسف القرضاوی کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں رکھا۔ قطر نے اس فہرست کو بے بنیاد قرار دیا۔ قطر کا بائیکاٹ کرنے والے ممالک قطری ہوائی جہازوں اور سمندری جہازوں کو اپنے فضائی اور سمندری حدود سے گزرنے سے بھی بذریعہ حکم روک دیا۔
اس طرح قطر عرب دنیا میں اپنے ہی ہم مذہب ممالک سے الگ تھلگ پڑ گیا۔ سعودی عرب نے خلیج کے پڑوسیوں کو قطر سے دوستی اور لین دین کے خلاف فوجی اقدام کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ سرحد کو بند کر دینے اور بائیکاٹ کے نتیجے میں قطر کو غذا، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مشکل کی گھڑی میں ترکی، ایران اور عمان نے قطر کی ضرورتوں کا ممکنہ حد تک خیال رکھا، ورنہ بائیکاٹ سے قبل قطر کی 80% ضروریات کی تکمیل سعودی عرب کی جانب سے اس کی سرحد سلوا سے پوری ہوتی تھی۔ 2017 تا 2019 کے دوران منعقدہ 3 GCC کے چوٹی اجلاسوں میں قطر کی اعلیٰ قیادت نے شرکت سے گریز کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ کو روانہ کیا تھا۔ 25 جون 2018 میں سعودی عرب کی سلوا سرحد سے جڑی قطر کی 70 کلومیٹر طویل اور 200 میٹر چوڑی سمندر سے لگی سرحد کو کاٹ کر $745 ملین کی صرفے سے سلوا نہر بنانے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں قطر کا رابطہ زمین سے بالکل ٹوٹ کر قطر جزیرہ نما سے ایک چھوٹا جزیرہ بن کر رہ جائے گا۔ سعودی عرب کے مطابق اس نہر کو کھودنے کا مقصد سیاحت و تجارت کو فروغ دینا ہے۔ جون 2017 سے قطر سعودی عرب تعلقات کے بگاڑ کو عرب اور بین الاقوامی مبصرین نے دوسری سرد جنگ کا نام دیا، جبکہ ان کے مطابق پہلی سرد جنگ 1992 میں جمال عبد الناصر کے لائے گئے انقلاب سے 1991 تک جاری تھی۔ قطر نے اس کے پڑوسیوں کی جانب سے سمندری و فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کو بین الاقوامی ہوا بازی کے ادارے سے رجوع کیا تھا۔ اس سال جولائی میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے سعودی عرب اور اس کا ساتھ دینے والے ممالک کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ اس سے قبل انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے 29 جون 2018 کو سعودی اور اس کے ساتھیوں کے اقدام کو بین الاقوامی فضائی راستوں کی دفعہ 2 کی شق 2 اور بین الاقوامی سول کنونشن کی دفعہ 84 کے خلاف قرار دیا تھا، جو کہ قطر کی طرف سے کی گئی اپیل پر دیا گیا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے خلاف سعودی عرب اور ساتھیوں نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپیل دائر کی تھی، لیکن یہاں بھی ناکامی کا منہ ان ممالک کو دیکھنا پڑا۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے روم میں ایک فورم کو بتایا کہ فی الوقت کچھ ہلچل ہوئی ہے، جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بحران ختم ہوگا۔ ہم خلیج کے اتحاد کو اس کی صیانت کے لیے اہمیت دیتے ہیں۔ اس غیر ضروری بحران کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر خاص جارج کشنر نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح صفائی کے مشن پر دونوں ممالک کا دورہ دسمبر کی ابتدائی تواریخ میں کیا۔ اس لیے قطر پر امید ہے کہ بہت جلد یہ بحران حل ہو جائے گا۔ باہمی تعلقات میں اہمیت رشتوں کی گہرائی سے زیادہ باہمی احترام اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور تعاون کے جذبے کو فوقیت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو مزید طوالت دیے بغیر اس فارسی شعر پر ختم کرنا چاہتے ہیں: دوست آ باشد کے گیرد دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش: تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ بات انہوں نے ملک میں کورونا وائرس کے تناظر میں کہی تھی۔ ان کے کہنے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب امریکہ، یورپ اور افریقی ممالک میں کورونا نے وبا کی صورت اختیار کر لی تھی اور متاثرین اور مرنے والوں کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا، ان دنوں ملک میں کورونا وبا کی صورتحال نسبتاً بہتر تھی
اور احتیاطی تدابیر کے طور پر فوراً ہی لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لایا گیا اور اس پر سختی سے چلنے کے انتظامات بھی کیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں کو وبا سے مقابلہ کرنے کے قابل بنایا گیا، قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے، نجی اسپتالوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ کورونا سے متاثر مریضوں کے علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ان تمام تدابیر اور انتظامات کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے، گو کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو لاک ڈاؤن سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑا اور عوام کی مشکلات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ عوام کی مشکلات، مرکز کے خسارے اور ریاستوں کے نقصانات کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی برتی گئی اور مختلف مراحل میں لاک ڈاؤن پوری طرح سے اٹھا لیا گیا۔ ٹیسٹوں میں تیزی لائی گئی، علاج کی بہتر سہولتیں فراہم کی گئیں اور محکمہ صحت سے وابستہ عملے نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں مریضوں کی جان بچائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تمام کوششوں اور جدوجہد کے باوجود متاثرین کی تعداد اور شرح اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وبا سے متاثر ہونے والے ممالک میں ہندوستان برازیل کو پیچھے چھوڑتا ہوا امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اس وقت ملک میں متاثرین کی تعداد تقریباً 1 کروڑ اور فوت ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ ہے۔ جہاں تک کشتی کے غرقاب ہونے کی بات ہے، جس کا ذکر وزیر اعظم نے کورونا وبا کے تناظر میں کیا تھا، کشتی کے ڈوبنے کا یہ ایک واحد سبب نہیں ہے۔ کئی اسباب ہیں جن پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آزادی کے بعد سے ملک کی کشتی رواں دواں تھی۔ کشتی میں سوار لوگ اپنے سفر سے بالکل ہی نہ صحیح کسی قدر مطمئن ہی تھے۔ اس دوران ملک کو چین کی طرف سے غیر متوقع جنگ کا سامنا رہا، پاکستان سے بھی جنگیں لڑنی پڑی، کشمیر کے مسئلے نے سر اٹھایا، خالصتان کی تحریک سامنے آئی، ریاستوں کی سطح پر خطوں اور زبان کے مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تمام قدغنوں اور نامساعد حالات کے باوجود کشتی رواں دواں تھی اور کشتی میں سوار لوگ بھی شریک سفر تھے۔ لیکن پھر اچانک کشتی سمندر میں پوشیدہ ایک چٹان سے ٹکراتی ہے اور یہ ٹکراؤ اس قدر زوردار ہوتا ہے کہ کشتی کے کل پرزے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور سمندر میں پوشیدہ اس چٹان کا نام ہے ہندوتوا۔ ہندوتوا کے ہتھوڑے سے فسادات کے نام پر کشتی میں ایک بڑا سوراخ کیا جاتا ہے۔ نوٹ بندی کے ذریعے کشتی میں ایک اور سوراخ ڈالا جاتا ہے، جی ایس ٹی پر عمل کر کے ایک اور سوراخ پیدا کیا جاتا ہے، NPR، NRC اور CAA کے بہانے ایک اور سوراخ کا اضافہ کیا جاتا ہے، رام مندر کی آڑ میں ایک اور سوراخ وجود میں آتا ہے اور پھر زرعی بلوں کے ذریعے مزید سوراخ کیے جاتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے در پردہ جگہ جگہ سوراخ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بے روزگاری، مہنگائی اور سیاسی انتشار کے نام پر کئی سوراخ منظر عام پر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کشتی اتنے سوراخوں کے ساتھ پانی پر تیر سکتی ہے اور اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے؟ مسافروں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہارا ناخدا 56 انچ سینے کا حامل ہے، کشتی ہموار طریقے سے رواں دواں ہے، اس کے ڈوبنے کی قیاس آرائیاں غلط ہیں اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کشتی میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں کشتی سے باہر دھکیل دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا کسی اور حوالے سے ہی صحیح کشتی کے پانی میں ڈوبنے کا اعتراف تو کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشتی میں اتنے سوراخ ہیں کہ کشتی پانی تو پانی ریت میں بھی ڈوب سکتی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم